محترم قبلہ شاہ صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں اپنے ان عزیز بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مقابلہ حسن قرات اور مقابلہ حسن نعت میں پوزیشنیں حاصل کی ہیں کہ وہ اسٹیج کی اس بائیں طرف تشریف لے آئیں۔ قبلہ شاہ صاحب کے خطاب کے بعد ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ وہ بچے جو مقابلہ حسن قرات میں پوزیشنیں حاصل کر چکے ہیں اور مقابلہ حسن نعت میں، وہ اس طرف تشریف لیں۔ میں اساتذہ ادب ملتمس ہوں آپ کی مسجد کے امام و خطیب علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کے حوالے سے اتنی حسین اور خوبصورت محفل منعقد کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کا فصیح اللسان یا بلیغ البیان کوئی بھی شخص سرکار کی مدح و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نہ فکر کی جولانی، نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خداوندی۔ گرامی سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر بجا لانے کے بعد کروڑ ہاں درود و سلام ہوں اس ذات کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ جن کا ذکر اور جن کی یاد ہر دکھی دل کا سہارا ہے۔ انسان کتنی ہی پریشانی، رنج، تکلیف یا مصیبت میں ہی مبتلا کیوں نہ ہو، جب سرکار کا نام نامی لبوں پہ آتا ہے ساری تکلیفیں کافی ہو جاتی ہیں۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اور بقول شاعر کہ ان کا نام جب ورد زباں ہوتا ہے، ان کا نام جب ورد زباں ہوتا ہے، بھول جاتا ہوں درد کہاں ہوتا ہے۔ اور قافلہ سالار عشق امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے اسی عقیدے کو الفاظ کا جامع یوں پہنایا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنجوے ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اس کے بعد میں ہدیہ تشکر بجا لاتا ہوں اپنے ان دو معزز مہمانوں کا جن میں اول ذکر شخصیت وہ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق آج سے تقریباً 5 سال پہلے قائم ہوا۔ اور کچھ احباب یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے امام صاحب نے شاید ان کو پہلی دفعہ دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ میرا تعلق اس شخصیت کے ساتھ آج سے 23 برس پہلے قائم ہو چکا ہے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ میں قبلہ استاذ گرامی کے پاس سن 88 اور 89 میں کچھ پڑھنے کا اور آپ کے خانہ علم سے کچھ ریزہ خوانی کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور پھر ہم سب کے لیے یہ بات انتہائی مسرت کا باعث ہے کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر اپنے 3 سالہ دور میں جہاں بے شمار حوالوں سے خدمات دینیہ سر انجام دی، آپ کا ایک اہم کارنامہ جو تمام تر مسلمانان ڈنمارک پر ایک عظیم احسان کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ان نوجوانوں کی تیاری اور ان کے اندر خدمت دین کا جذبہ بھرنے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ سے آگاہی اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی اور اطاعت کا جو جذبہ کوٹ کوٹ کے ان میں بھرا کہ آج آپ نے ان میں سے ایک نوجوان کی گفتگو سماعت فرمائی، یہ قبلہ مفتی صاحب کا ایک احسان عظیم ہے پورے مسلمانوں پر، صرف جامع مسجد مدنی پر نہیں، اس لیے کہ پورے اسکینڈینیوین میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں باقاعدہ علوم دینیہ
پڑھنے پڑھانے کا انتظام ہو۔ یہ کریڈٹ قبلہ مفتی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو پڑھایا، ان میں علم دین کی لگن پیدا کی، اور آج الحمدللہ یہ اس قابل ہوئے کہ آپ کے سامنے اسٹیج پہ آ کر قرآن و سنت کا پیغام احسن انداز میں آپ ہی کی زبان میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات دینیہ کو مزید جلا بخشے، انہیں مزید علوم دینیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ان کاوشوں سے تمام تر امت مسلمہ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر بہت سے احباب کو شاید یہ علم نہ ہو کہ یہاں قبلہ شاہ صاحب کے تشریف لانے کا سبب بھی یہی نوجوان ہیں، مولانا طارق امین صاحب۔ انہوں نے اپنی شادی پر جہاں لوگ بڑے بڑے سیاستدانوں کو اور ان لوگوں کو جن سے کوئی نہ کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے انہیں بلاتے ہیں، طارق صاحب نے اپنی شادی پر اپنے تمام اساتذہ کو یہاں پر مدعو کیا ہے۔ قاری محمد عامر خان صاحب جو یہاں پر رہے، سید محمد اشرف شاہ صاحب جو یہاں پر خدمات سر انجام دیتے رہے، انہیں ناروے سے بلایا اور قبلہ شاہ صاحب کو پاکستان سے بلایا۔ تو اس حوالے سے میں ہدیہ تشکر بجا لاتا ہوں مولانا طارق امین صاحب کے لیے بھی کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم نے 2 سال کے بعد قبلہ شاہ صاحب کی زیارت بھی کی ہے اور ان کے ملفوظات عالیہ سے مستفید ہوئے بھی ہیں اور مزید افکار عالیہ سے مستفید ہوں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ان کا اقدام میں سمجھتا ہوں کہ شاید یورپ کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے۔ مرید ٹکٹ دے کر پیروں کو بلائیں یہ تو معمولی بات ہے، لیکن ایک شاگرد اپنے استاذ کو پاکستان سے اپنی شادی پر نکاح کے لیے مدعو کرے، کم از کم میرے ناقص علم میں یہ پہلی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا تعلق اپنے اساتذہ کے ساتھ مزید مضبوط اور مستحکم بنائے۔ اس کے علاوہ ہم ہدیہ تشکر بجا لاتا ہوں میں آپ تمام کی طرف سے اپنے معزز مہمان جنہیں آج کی تقریب میں ہم نے بطور خاص خطاب کے لیے دعوت دی، پاکستان سے تشریف لائے، ناروے میں تشریف لائے تھے، وہاں آپ کے خطابات ہوئے اور کل مزید ایک خطاب آپ کا وہاں پر ہوگا، تو ہماری دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے۔ میری مراد خطیب العصر، فاضل نکتدان، خطیب نکتدان حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری دامت برکاتہ العالیہ سے ہے، جو اپنے سٹائل کے منفرد خطیب ہیں۔ خطابت کو ایک جدت عطا کی ہے، الفاظ سے الفاظ جوڑنے کا سلیقہ، لڑی میں موتی پروتے ہوئے، لفظوں کی مالا بناتے ہوئے، اشعار کا برمحل اور برموقع استعمال کرتے ہوئے میں کیا کہوں، حقیقت تو یہی ہے کہ مشکانست کے خود بگویت نہ آنکھ عطار بگویت۔ خوشبو وہی ہوتی ہے جو خود اپنی مہک دکھاتی ہے، بتانا نہیں پڑتا کہ خوشبو کیسی ہے۔ انشاءاللہ ہم عنقریب ان کے افکار عالیہ سے بھی مستفید ہوں گے۔ تو ہدیہ تشکر بجا لانے کے بعد میں نے عرض کیا تھا ایک دوسری بات، آج کی محفل میں اپنی حاضری، تو خطاب تو باقاعدہ ہم نے بزرگوں کا سماعت کرنا ہے، آج کی حاضری کے حوالے سے 3-4 شعر تحت اللفظ پڑھوں گا طرز کے ساتھ، ایک دفعہ درود و سلام پڑھیں۔
تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں، اور تم دیے طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی مجھے، تم دیے طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی مجھے، آج تک ڈوبے نہیں وہ جن کا ساحل آپ ہے، تم دیے طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی ہمیں، آج تک ڈوبے نہیں وہ جن کا ساحل آپ ہیں، یوں تو رستے ہزاروں سینکڑوں موجود ہیں، یوں تو رستے ہزاروں سینکڑوں موجود ہیں، راستہ سیدھا وہی ہے جس کی منزل آپ ہے، یوں تو رستے ہزاروں سینکڑوں موجود ہیں، ہر گروہ یہ کہتا ہے ادھر آؤ ہم تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، ہر گروہ یہی کہہ کر پرچم بلند کرتا ہے کہ ہم تمہیں دین سکھائیں گے، راستے بے شمار ہیں، لیکن کسی بھی راستے کے انتخاب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آیا اس منزل کی انتہا در مصطفیٰ پہ ہوتی ہے یا کسی اور پہ ہوتی ہے، یوں تو رستے ہزاروں سینکڑوں موجود ہیں، راستہ سیدھا وہی ہے جس کی منزل آپ ہے، اور شعر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں، ہمدم شاید کیا ہے، شعر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ۔ آخر میں ایک پیغام عرض کر کے آپ سے جانا چاہوں گا، چند روز قبل کالج کی کچھ طالبات اوپر گھر میں آئیں اور مجھ سے رابطہ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے جی ہم امام صاحب کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، ٹیلی فون پہ کچھ سوال ہوئے جن میں سے ایک سوال جو تھا وہ میں آپ کی خدمت میں آج کی محفل کی وساطت سے پیغام کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ اس معاشرے میں تبلیغ کے حوالے سے آپ اپنا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں، اس معاشرے، اس مسجد میں نہیں، اس معاشرے میں، اس پر جو میں نے عرض کیا تھوڑی سی تفصیل سے عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ہم تبلیغ کر ہی نہیں سکتے، نہ آج تک کسی نے کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان سے آنے والے علماء جب واپس جاتے ہیں تو ساتھ مبلغ یورپ کا لاحقہ تو لگ جاتا ہے، مبلغ یورپ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یورپ کو تبلیغ نہیں کی، نہ ہی کوئی امام یورپ والوں کو تبلیغ کرتا ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال سے فرق کرتا ہوں، جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے مدرسے کے باہر لوہاری گیٹ میں ایک لسی بیچنے والا آدمی بڑی سی چاٹی میں لسی ڈال کے بیچا کرتا تھا، تو ہم نے ایک دفعہ کلاس کے اندر یہ ذکر کیا جس کے فلاں جگہ پر چاٹی کی لسی ملتی ہے بڑی اچھی، تو استاد صاحب فرمانے لگے وہ چاٹی کی لسی نہیں ہے، وہ چاٹی میں لسی ہے، چاٹی کی لسی میں اور چاٹی میں لسی میں فرق ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہم یہاں جو تبلیغ کر رہے ہیں ہم یورپ میں تبلیغ ضرور کر رہے ہیں، یورپ کو تبلیغ نہیں کر رہے۔ ہماری تبلیغ یورپ میں کس کو ہے؟ آپ کو ہے، جو پہلے کلمہ گو ہیں، جو پہلے دین کو سمجھتے ہیں۔ میں نے جو جواب عرض کیا وہ یہ تھا کہ اصل تبلیغ آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہاں رہنے والا ہر شہری تبلیغ کر سکتا ہے یورپ کو، یہاں رہنے والا ٹیکسی ڈرائیور مبلغ بن سکتا ہے، ڈاکٹر مبلغ بن سکتا ہے، انجینئر مبلغ بن سکتا ہے، یہاں رہنے والا ہر مسلمان کسی بھی امام اور خطیب سے بڑا مبلغ ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ٹیکسی ڈرائیور اپنے میٹر کو گھمانا چھوڑ دے، بشرطے کہ ٹیکس چوری چھوڑ دے، بشرطے کہ کیوسک والا اپنی شراب خانے بند کر دے، بشرطے کہ ہم امانت اور دیانت کے پیکر بن کر اپنے کردار سے انہیں بتائیں کہ رسول اللہ کا غلام کیا ہوا کرتا ہے۔ ہمارا کردار، مولوی صاحب کا کردار کسی بھی ڈینش کے سامنے نہیں آیا، مجھے 1.5 سال ہونے کو آیا، میرا آج تک کسی ڈینش سے پالا نہیں پڑا، اور مجھ سے پہلے آنے والے ائمہ کا بھی نہیں پڑا ہوگا، اور شاید بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم مسجد کی 4 دیواری تک محدود رہتے ہیں،
زندگی کو ان کے سامنے پہلے پیش کیا تھا. مبلغ تو آپ مبلغ ہیں. ہم نے کس کو تبلیغ کی؟ نہ ہمیں ڈینش آتی ہے، نہ ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے. لہذا یورپ میں رہنے والا آج کی اس میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے کردار کو اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھالیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی، یہ ہمارے کردار میں وہ پابندیاں لگانے کہ جس کی وجہ سے ایک مومن کے کردار میں اور کافر کے کردار میں فرق ہو جائے. ایک شخص جو مکہ شریف میں ایک حسینہ کے عشق میں مبتلا تھا، لمبا واقعہ مختصر عرض کر رہا ہوں. جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایمان قبول کیا، صحابی بن گیا. جب مکہ مکرمہ واپس جانا ہوا تو وہی خاتون اسی عشق کو لے کر انتظار میں کھڑی ہے، اور یہ پرانا عاشق اب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. وہ حیران ہے. وہ پوچھتی ہے کہ کیا میرے جلووں میں کمی آ گئی؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ کیا عشق کی توانائی میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ کیا وجہ ہے تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے؟ تو اب اس صحابی کا جو جواب تھا نا، وہ جواب بزبان شاعر یوں بنتا تھا کہ اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے. اب میں تیری زلف و رخسار کا قیدی نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کی زلف گراگیر کا اسیر بن چکا. جو ان زلفوں کا قیدی بن جاتا ہے پھر وہ دنیا اور دنیا کے کسی لالچ کا غلام نہیں بنتا. تو گرامی کے سامعین، آج کی محفل کی وساطت سے یہی پیغام ہے کہ آپ ہی سب سے بڑے مبلغ ہیں، آپ ہی سب سے بڑے واعظ ہیں، اور آپ نے ہی اس معاشرے کے اندر اپنے کردار کی طاقت سے اسلام کو پھیلانا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی